منورہ میری خالہ کی بہو تھیں۔ وہ بہت نیک اور اچھے اخلاق کی تھیں۔ ان کے شوہر کا نام انور تھا۔ وہ اور اجمل بچپن کے دوست تھے۔ ایک کالج سے تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ مختلف جگہ کام کرنے کے بعد بالآخر ان کی سعودی عربیہ کی ایک مشہور کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ ہر جگہ ساتھ رہے۔ گھر کرائے کے تھے مگر قریب قریب تھے۔ انہوں نے دیار غیر جا کر خوب کمایا۔ اتنا سرمایہ جمع کر لیا کہ ذاتی گھر خریدنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ پاکستان آئے تو ایک پرانی کوٹھی پسند آ گئی جو اگلے وقتوں کی مگر مضبوط اور اچھی حالت میں تھی۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا۔ یہاں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں، تاہم مذکورہ رہائش گاہ کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تبھی انور بھائی اور ان کے دوست اجمل نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی آدھی رقم ملا کر کوٹھی خرید لیتے ہیں۔ فی الحال ساتھ رہیں گے۔ جب بٹوارہ کرنا ہوگا تو کوئی پوری کوٹھی لے لے گا یا پھر درمیان سے دیوار اٹھا کر مکان کو آدھا آدھا کر لیں گے۔ کوٹھی وسیع تھی اور دونوں کی فیملی مختصر تھی۔ انور بھائی کی بیوی، بوڑھی ماں اور ایک بیٹا تھا، جبکہ اجمل کی صرف سے کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ دونوں مرد ملازمت کی وجہ سے سعودی عربیہ رہتے تھے۔ ایسے میں ان کی فیملیز کا ایک ساتھ رہنا ہی بہتر تھا۔ غرض کوٹھی خرید لی گئی۔ میری بھابھی منورہ، خالہ جان کے ہمراہ اجمل کی بیوی اور والدہ اس کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ اپنے اہل خانہ کو نئے گھر میں منتقل کرنے کے بعد انور اور اجمل واپس سعودی عربیہ چلے گئے۔ ان دنوں انور بھائی کا بیٹا کاشف 12 سال کا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تبھی سے اجمل کی بیگم سائمہ نے اسے گود لے لیا تھا۔ وہ اس بچے سے بہت پیار کرتی تھیں اور یہ بھی ان سے بہت مانوس تھا۔ اسکول سے آتے جاتے ان کے گھر چلا جاتا۔ ممتا کی پیاسی سائمہ بھی کاشف کا انتظار کرتی رہتی، ٹھنڈے شربت اور اکثر کھانے سے تواضع کرتی، دیر تک اس کے پاس رہتی۔ کبھی منورہ بھابھی نے برا نہ منایا کہ یہ ممتا کی محرومی ہے۔ وہ سائمہ کا دل سے احترام کرتی تھی۔ سائمہ بھابھی کاشف کو خوش دیکھنے کے لیے اس کے لیے مہنگے کھلونے لاتی، اچھے اور قیمتی کپڑے بنواتی، جو فرمائش کرتا اسی وقت پورا کرتی تھیں۔ اللہ نے ان کی سنی کہ رہنے کو ایک گھر ہی دے دیا۔ اب یہ بچہ ہمہ وقت ان کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ اس کو اپنے گھر کی رونق سمجھتی تھیں۔ جس روز کاشف پیدا ہوا اسی دن سے وہ اس کو اٹھاتی اور کھلاتی آئی تھی، لیکن سائمہ کی ساس اور نند کو ہرگز ان کی ادا نہیں بھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ عورت بجائے روپیہ بچانے کے ہمارے بھائی کی خون پسینے کی کمائی کس طرح غیر کی اولاد پر لوٹاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر دیا کرے کہ وہ حقدار تو تھے۔ انسان کو جس کام سے خوشی اور سکھ محسوس ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ سائمہ بھابھی بھی ساس نند کی ان باتوں پر کان نہ دھرتیں۔ سائمہ کی نند شادی شدہ تھی اور اس کے 4 بچے تھے۔ شوہر کی تنخواہ معمولی تھی اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ سائمہ بجائے کاشف کی فرمائشیں پوری کرنے کے اس کے بچوں پر خرچ کیا کرے، جبکہ نند بھاوج کی بنتی نہ تھی۔ ساس آئے دن بیٹی کو بلاتی اور سائمہ کو نند کے اعتراض کھلتے، تبھی وہ اس کو منہ نہ لگاتی۔ ساری الجھن یہی تھی۔ جہاں تک کاشف کا مسئلہ تھا، سائمہ کہتی یہ گھر کا بچہ ہے، ایک دن کا تھا تبھی سے گود میں اٹھایا، اپنی اولاد جیسا پیارا لگتا ہے۔ ساس نند خواہ مخواہ اس معصوم سے جلتی ہیں۔ منورہ بھابھی اور سائمہ کی بہت بنتی تھی۔ دونوں کوٹھی میں سکون سے رہ رہی تھیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار ہی بھابھی کے یہاں جانا ہوتا۔ میں زیادہ تر اپنے بچوں میں مصروف رہتی۔ والدہ آ جاتی تو بتاتی کہ منورہ اور سائمہ آپس میں محبت سے رہ رہی ہیں۔ اللہ جانے سائمہ کی ساس کیوں دشمن بنی ہوئی ہے۔ کسی دن یہ دونوں گھرانوں میں جدائی ڈال کر رہے گی۔ میں امی سے کہتی کہ اس بڑھیا کے جلنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ انور بھائی اور اجمل بھائی کی دوستی بچپن کی ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اکیلی عورتیں رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے سوچ سمجھ کر انہوں نے مشترکہ گھر خریدا تھا تاکہ ان کی خواتین اکیلی نہ رہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ چھٹی پر دونوں حضرات وطن آتے اور کچھ دن رہ کر واپس لوٹ جاتے۔ یوں 7 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ کاشف اب ماشاءاللہ 19 برس کا نوجوان ہو گیا تھا۔ اس بار جب بھائی آئے تو بھابھی نے کاشف کی شادی کا تذکرہ چھیڑا۔ انہوں نے اپنی ایک دور پرے کی رشتہ دار کی بیٹی پسند کر لی تھی کیونکہ بیمار رہنے لگی تھی۔ چاہتی تھی کہ جلد از جلد بہو کو گھر لے آئیں۔ بھائی نے بھی بیوی کی رضا پر ہاں کہی اور کاشف کی منگنی لائبہ سے کر کے واپس سعودی عربیہ چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ اور پیسے کما لوں تاکہ اکلوتے بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر سکوں۔ خدا کی کرنی کی زندگی نے مہلت نہ دی اور بھابھی منورہ کاشف کی شادی کی خوشی نہ دیکھ سکیں۔ ایک روز اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بھابھی کی وفات کا سبھی کو دکھ تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ سب بے بس تھے۔ منورہ بھابھی کا 40واں گزار کر بھائی واپس لوٹ گئے۔ بوڑھی ماں اور نوعمر بیٹے کی دیکھ بھال اور کھانے کی ذمہ داری بھابھی سائمہ نے سنبھال لی کہ وہی اب گھر کی سربراہ تھیں۔ کھانا ایک جگہ پکنے لگا۔ وقت مقررہ پر خالہ جان اور کاشف کو بھابھی سائمہ کھانا دے دیتیں۔
ملازمین کی بھی نگرانی کرتیں جو صفائی کرنے اور برتن دھونے آتی تھیں۔ اپنی والدہ اور بیٹے کا خرچ انور بھائی اجمل کو دے دیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد بھائی انور نے بیٹے کی شادی کر دی اور بہو گھر لے آئے تاکہ ان کی والدہ کو کوئی سنبھالنے والا ہو۔ بیوی نہ رہی تو گھر میں دل نہ لگا، نیا معاہدہ کر لیا اور سعودی عربیہ لوٹ گئے۔ اجمل ابھی تک وہاں تھے۔ گھر میں بہو آ گئی مگر وہ کم سن تھی۔ وہ مشکل 15-16 برس کی۔ اس کو دنیا کی سمجھ نہ تھی۔ کچھ خالہ بتاتی اور کچھ سائمہ رہنمائی کرتی تاکہ وہ کھانا پکانا اور صحیح طریقے سے امور خانہ داری سیکھ لے۔ کاشف بھی کم عمر تھا، زمانے کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتا تھا۔ جو بات سائمہ کہتی وہ مانتا، لائبہ کی بات پر زیادہ توجہ نہ دیتا جس پر وہ برا مانتی۔ خالہ نے لائبہ کو افسردہ دیکھ کر کئی بار پوتے کو سمجھایا کہ بیٹا تم اپنی دلہن کا خیال کرو، جیسا وہ کہے ویسا کیا کرو، لیکن کاشف نے دادی کی بات پر کان نہ دھرے۔ اس پر لائبہ نے جھگڑا بھی کیا لیکن ہر بار کاشف نے یہی جواب دیا کہ تائی سائمہ ماں جیسی ہیں، میری ماں جا چکی ہیں، اب یہی تمہاری ساس ہیں، انہوں نے شروع دن سے میرا خیال رکھا ہے، اب بھی رکھتی ہیں، جیسا یہ کہتی ہیں ویسا ہی کرو۔ وہ ان کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ سائمہ کی ساس نے دیکھا کہ بہو پہلے کاشف پر پیسہ لوٹاتی تھی، اب اس کی بیوی پر بھی خرچ کرتی ہے، لڑکی نادان پھر بھی منہ بسورے رکھتی ہے۔ اس نے سائمہ کو کہا جب یہ لڑکی تیری چودراہٹ کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تو کیوں خواہ ان کے گھر میں دخل اندازی کرتی ہے؟ بلا سے کھانا بنائے یا نہ بنائے، سالن جلا دے یا کڑوا کر ڈالے، ہمارا کیا، یہ جانے اور ان کا کام۔ ان کے معاملات میں پڑنا چھوڑ دو، ان کو ان کی زندگی گزارنے دو۔ ساس تو ازل کی دشمن تھی، سائمہ نے ان کی تنبیہات کو در اختیار نہ سمجھا۔ ساس تو ازل کی دشمن تھی، سائمہ نے ان کی تنبیہات کو درخور اعتنا نہ جانا۔ بحث کی کہ کاشف میرے لیے بیٹے جیسا ہے اور لائبہ اسی ناطے میری بہو ہے، میں اسے نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ وہ کاہلی سے کام لیتی ہے، تب کیا خالہ جی اس بڑھاپے میں بھوکی پڑے رہیں گی؟ نئی شادی شدہ لڑکیوں کو سمجھانا ہی پڑتا ہے، وقت پر کھانا نہ بنائے گی، سارا دن مسحری توڑے گی، تب کوئی تو کہے گا خالہ جی کی وہ سنتی نہیں ہے۔ اب اگر سدھرنے سے گریز کیا تو بے شک میکے چلے جائے، میں کاشف اور خالہ جی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سائمہ نے یوں ہی بات کی تھی، وہ کب چاہتی تھی کہ لائبہ سچ مچ میکے جائے، مگر سائمہ کی ساس نے اس بات کو خوب ہوا دی اور بات کو پتنگڑ بنا دیا، یہاں تک کہ بات لائبہ کے میکے تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرائی عورت تمہاری بیٹی کی نجی زندگی میں اس قدر دخیل کیوں ہے؟ ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری بچی کی زندگی کو اجیرن کر دے۔ دادی دونوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتی تھی، وہ کبھی پوتے کو سمجھاتی اور کبھی لائبہ کو کہتی کہ تم محسوس نہ کیا کرو۔ سائمہ نے شروع دن سے کاشف کو ماں جیسا پیار دیا ہے، اس لیے زیادہ خیال رکھتی ہے اور کاشف بھی احتراماً اس کی ہر بات مانتا ہے۔ کاشف کی عادت تھی کہ واپس سے آنے کے بعد سیدھا سائمہ کے کمرے میں چلا جاتا، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا، پھر کھانے کی ٹرے پکڑ کر اپنے کمرے میں آ جاتا۔ یہ طریقہ اس نے شادی کے بعد بھی جاری رکھا۔ اس کے والد اجمل تایا کے ساتھ وطن سے باہر تھے، اس گھر کے تمام کام اسی کے ذمے تھے، وہ سائمہ کے بھی کام کرتا تھا۔ اس معمول پر لائبہ کو اعتراض رہنے لگا، وہ نوعمر لڑکی تھی، شاید اس کو بھی گھر میں پیار کی ضرورت تھی۔ جب سائمہ اس کو سمجھاتی بیٹی وقت پر شوہر کے کپڑے تیار کر کے رکھو، استری کر دو، اس کے کمرے کی صفائی کر دو، تو اس کو محسوس ہوتا کہ جو عورت اس کی ساس نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں، وہ کیوں اس کو اس کے فرائض یاد دلاتی ہے، اس کی حیثیت اس گھر میں نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے۔ سائمہ کی ساس لائبہ کے ان احساسات سے واقف ہو گئی، وہ اب اس کے کان بھرنے لگی، بیٹی اپنے شوہر کو قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ سائمہ اس کی دوسری شادی کرا دے اور اپنی کوئی قریبی رشتہ دار لڑکی لے آئے، تب تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ آخر وہ کیوں تمہاری پرواہ نہیں کرتا، ہر بات اسی کی مانتا ہے، کاشف کو تمہاری پرواہ کرنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کر کے سائمہ کی ساس نے لائبہ کے دل و ذہن کو خراب کر دیا۔ وہ خالہ جی کو بھی سمجھاتی کہ تم بچی نہیں ہو، کیوں اپنے پوتے کو نہیں سمجھاتی کہ لائبہ نئی دلہن ہے، اس کی دلجوئی کرے، مگر وہ سائمہ کے کمرے میں بیٹھا رہتا اور وہ بیچاری انتظار کر کے سو جاتی ہے۔ خالہ جی جواب دیتی، بڑی آپا تم بوڑھی ہو کر سچ مچ سنکی ہو گئی ہو، بجائے بڑوں کا ادب سکھانے کے میرے پوتے اور اس کی دلہن کو بدتمیز اور بے ادب بنانے پر تلی ہو۔ ایسا بھی کیا حسد، شروع دن سے ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آج اگر میری بہو منورہ زندہ ہوتی تو کیا وہ کاشف کو تائی کے پاس جانے سے روکتی؟ تم بجائے مثبت سوچو کہ منفی کردار ادا کر رہی ہو۔ انہی دنوں عید آ گئی۔ عید سے ایک روز پہلے سائمہ کی بہن اور بھانجی ان سے ملنے اور عید مبارک پیشگی کہنے آئیں۔ اس وقت کاشف گھر پر تھا۔ سائمہ نے اسے جلدی سے کچھ چیزیں لینے بھیجا۔ جب وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا تو کہا، بیٹا مجھے کچھ اور بھی منگوانا ہے، کل عید ہے، مجھے خبر نہ تھی کہ آپ اور شگفتہ آج آنے والے ہیں، میں نے ان کے لیے عید کا سامان تو لیا نہیں، ایسا کرو جب تک یہ کھانا کھاتی ہیں ان کے لیے بازار سے یہ سامان لے آؤ۔ یہ کہہ کر
فہرست کاشف کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس میں شگفتہ کے لیے چوڑیاں اور کون مہندی، اپنی بہن کے لیے کڑھائی والی سفید رنگ کی چادر کی فرمائش کی تھی، جس کے لیے انہوں نے دکاندار کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب یہ سامان لے کر کاشف گھر لوٹا تو لائبہ دادی کے کہنے پر شگفتہ اور اس کی ماں سے ملنے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ سائمہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ لائبہ نے جلدی جلدی شاپر کھولا اور منگوائی ہوئی اشیاء دیکھیں۔ اس کا منہ اتر گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ خالہ اور کاشف آ گئے۔ در بند پا کر دوسرے دروازے سے کمرے میں گئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی کہ تم سائمہ کی بھانجی کے لیے عید کے تحفے کیوں لائے ہو جبکہ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ سائمہ تائی نے فی الفور بھیج دیا، اسی لیے چلا گیا۔ تم کو شام کو بازار لے جا کر شاپنگ کرا دوں گا۔ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سائمہ کے ساتھ صحیح کہتی ہے کہ وہ اپنی بھانجی کے لیے تمہیں گھیر رہی ہے۔ بس جو اول فول منہ میں آیا لائبہ بکنے لگی۔ تبھی کاشف کو غصہ آ گیا۔ بولا، قسم کھاتا ہوں شگفتہ میری بہن جیسی ہے، کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں، پھر وہ مجھ سے بڑی ہے، نہ جانے ایسی فضول باتیں تمہارے ذہن میں کیوں آتی ہیں۔ تم ان کے پاس رہو، تم کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں میکے چلی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم چلی جاؤ میکے، میں نے کب تم کو روکا ہے؟ تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر یہی صحیح۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلا۔ صحن تک یہ آیا تھا کہ سائمہ نے آواز دی، کاشف بیٹے، ان کو ان کے گھر تک ڈراپ کر دو، ڈرائیور عید کی چھٹی پر چلا گیا ہے۔ کاشف نے سائمہ کو کچھ بتانا ضروری نہ جانا کہ کہیں مہمانوں کے سامنے اس کی سبکی نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، جی امی، اور پھر اپنی گاڑی نکال کر وہ شگفتہ اور اس کی والدہ کو ان کے گھر پہنچانے چلا گیا۔ کاشف چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ لائبہ مزید جھگڑا بڑھا دے اور سائمہ کے مہمانوں کے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑ جائے جس سے سائمہ کی بے عزتی یا مہمانوں کی اہانت محسوس ہو، تو وہ ان کو فوراً یہاں سے لے جائے۔ جب وہ دونوں خواتین کو گھر پہنچا کر لوٹا تو لائبہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ دادی نے بہت روکا لیکن وہ نہ رکی اور رکشہ منگوا کر میکے چلی گئی۔ اس نے سائمہ کو بھی ایسی بے نکت سنائی کہ وہ دنگ رہ گئی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ لائبہ کے میکے والوں نے بات اتنی بڑھائی کہ بالآخر انور اور اجمل کو سعودی عربیہ سے لوٹنا پڑا۔ آخرکار سائمہ کی سانس کی مراد بھر آئی۔ کوٹھی اجمل نے خرید لی اور آدھی کوٹھی کی قیمت ادا کر کے وہ انور کی فیملی سے علیحدہ ہو گئے۔ انور بھائی نے دوسرا گھر خرید لیا جو کافی دور تھا۔ اب کاشف سے سائمہ کو بھی دور ہو جانا پڑا، جس کو بیٹا سمجھ کر چاہا اور پالا، اب اس پر کوئی حق باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس بات کا تائی سائمہ کو بہت دکھ تھا، مگر یہ دکھ سہنا ہی تھا کیونکہ کاشف ان کا منہ بولا بیٹا تھا۔ یہاں تو شادی کے بعد سگے بیٹے بھی اپنے حقیقی والدین کو چھوڑ جاتے ہیں یا پھر ان سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ بیوی چیز ہی ایسی ہے، کبھی ساسوں کو زبردست اور برا خیال کیا جاتا ہے اور کبھی بہو کا وار چل جاتا ہے تو ساس بیچاری منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ شاید زمانے کا دستور یہی ہے۔ کاف رے گجرانوالہ۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ اس کے بارے میں رائے ضرور دیجئے اور لازمی بتائیے، اور مزید سٹوریز کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔